امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی اور واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کے دلیل تھے اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی، اور نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کے نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور مافوق الفطری چیزیں دیکھیں۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ نیز حضرت آمنہ کے گھر میں ادب سے پرندے بھیج دو جو اپنے چوں چوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوب پر پھیلائے۔ نیز تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عزا اور حبل، تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کمرے گر پڑے، بحر تبریہ خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہو گئی۔